خواتین و حضرات، کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ لوگ جن کے کردار میں حیا، اخلاق اور انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جن کی زبان ہر وقت غلاظت اگلتی ہے، وہ غلاظت جس میں ماؤں بہنوں کے نام لے کر جنسی اعضاء کو ساتھ ملا کر ایک ترکیب بنائی جاتی ہے جسے گالی کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہی گالیاں جو ہمارے کلچر میں آپ دن رات دیکھتے اور سنتے ہیں کہ کسی بھی جھگڑے میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے جو زبانی حملہ کیا جاتا ہے وہ دوسرے کی عزت کو گالی دے کر کیا جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس شخص کو آپ ڈائریکٹ کچھ کہہ لیں، اس کو گالی اس کی ماں، بہن اور بیٹی کا نام لے کر دی جاتی ہے تاکہ سننے والے کو شدید تکلیف پہنچے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ گالی میں دوسرے کی ماں بہن ہی کو کیوں رگیدا جاتا ہے؟ اصل میں جو لوگ عورت کو محض ایک جسم سمجھتے ہیں، ایک چیز سمجھتے ہیں، ایک وقتی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جن کے لیے بہن بیٹی کی کوئی توقیر، کوئی تمیز نہیں، جو عام معاشرے میں اپنی گندی نظروں سے عورتوں کو نوچتے پھرتے ہیں اور پھر بڑے فخر سے اپنی مردانگی کے قصے سناتے ہیں، وہی لوگ دراصل دوسروں کی عزتوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایسے لوگ حیرت انگیز طور پر اپنے گھر کی عزت پر بات آتے ہی بفر جاتے ہیں۔ ذرا کوئی ان کو سمجھانے کی کوشش کرے تو غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ جن کا سارا دن کسی نہ کسی عورت پر بکواس اور فضول تبصرے کرتا گزرتا ہے، جو اکثر ہسپتالوں میں بیمار بھی پڑے ہوں تو اللہ اللہ کرنے کی بجائے، اپنی بیماری سے نکلنے کی بجائے کام کرنے والی بیٹیوں بہنوں سے ٹانکے جوڑنے کی فکر میں ہوں، یا جو کسی دفتر میں جائیں، بینک میں جائیں، کہیں بھی جہاں پر خواتین کام کر رہی ہیں تو وہاں پر کام کرنے والی عورت پر بری نظر ڈالنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور وہ عورت جو اپنے خاندان کو پالنے کی خاطر گھر سے نکلی ہے اسے فاحشہ سمجھتے ہیں، یا جو بس سٹاپ پر کھڑی گاڑی کے انتظار میں ہے اس کے لیے ایک گاڑی آگے جا کر روک لیں گے کہ شاید وہ خود چل کر پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی جھولی میں آ گرے۔ ایسے لوگ کسی بھی بہانے شریف لوگوں کے گھروں میں بھی تانکا جھانکی کرنے سے باز نہیں آتے، یہ کسی بھی لڑائی جھگڑے میں ماں بہن کی گالیاں یوں دیتے ہیں جیسے مائیں بہنیں رشتے نہیں، محض گالی کا ایک عنوان ہو۔ وہی لوگ دوسروں سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ ان کی عزت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ اپنا گھر، اپنی عزت انہیں یوں عزیز ہوتی ہے جیسے کہ وہی دنیا کی عزتوں کے رکھوالے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے خواتین و حضرات۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ذہنی بیماری نہیں کہ تم دوسروں کی عزتیں تو پامال کرتے پھرو مگر اپنی عزت کے لیے آسمان سر پر اٹھا لو؟ خواتین و حضرات، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کا کوئی خیال ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور کی ماں بہن اور بیٹی کی حرمت کا احترام ہوتا ہے۔ یہ وہ ذہن ہوتے ہیں جن کا نظریہ عورت کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں قابل احترام اور تمہارے گھر میں ہے تو قابل تضحیک۔ یہ سوچ، یہ ذہنیت، یہ صرف گندگی نہیں، یہ اخلاقی دیوالیہ پن ہے۔ یہ صرف بدتمیزی نہیں، یہ ذہنی پستی ہے۔ یہ صرف جنسی بے راہ روی نہیں، یہ تمہاری سوچ کی وہ بدبودار لاش ہے جسے تم اٹھائے ہوئے دن رات پھرتے ہو اور صبح و شام جگہ جگہ اس کا مظاہرہ بھی کرتے ہو۔ یاد رکھو، جو شخص دوسروں کی بہن بیٹی کو گالی دیتا ہے وہ در حقیقت اپنی ماں کی تربیت پر سوال اٹھا رہا ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی عزت پر کیچڑ اچھالتا ہے نا، وہ خود اپنی عزت کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں نکال رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز عزت ہے، مگر افسوس کچھ لوگ اپنی عزت کے مینار دوسروں کی عزت کو گرا کر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ دوسروں کی عزت کو پامال کریں گے تو ان کے گھر کی عزت کی دیواریں مضبوط ہو جائیں گی۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ عورت کی عزت کرنی چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہ تمہاری ماں ہے، بہن ہے یا بیوی ہے۔ اس کی عزت کرنے کی اور وجوہات بھی ہیں۔ اسے گالی میں استعمال مت کرو، کیونکہ مائیں اور بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کی عزت کرو کہ عورت ایک انسان ہے، ایک مکمل وجود ہے۔ اگر تمہاری نظروں میں حیا نہیں ہے اور اگر تمہاری زبان غلیظ ہے، اگر تمہاری سوچ گندی ہے تو تم کسی کے باپ، بھائی یا شوہر بننے کے لائق نہیں ہو۔ اور پھر
یہ بھی دیکھا گیا ہے خواتین و حضرات کہ اکثر گھر کا سربراہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ اس کا روب، اس کی گالیوں اور اونچی آواز سے قائم و دائم رہے گا، تو ایسے لوگوں کی اولاد ان کی دل سے کبھی عزت نہیں کرتی۔ ایسے لوگوں کو جب سمجھایا جائے کہ کم از کم اپنے گھر والوں کو تو بخش دو، اور کیوں اپنے گھر والوں کے سامنے غلیظ زبان کا استعمال کر رہے ہو، بھلے کسی اور کے لیے ہی صحیح، تم اپنی زبان پر جنسی اعضاء اور کسی کی بہن بیٹی کا نام لاتے ہوئے نت نئی گالیاں ایجاد کرتے ہوئے بک رہے ہو، تو باز آ جاؤ۔ ایسے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں سمجھانے پر؟ الٹا سمجھانے والے کی ماں بہن ایک کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ اے موٹی عقل کے جاہل انسان، خدا سے ڈر۔ تمہیں تو ایسے شخص کے پاؤں دھو دھو کے پینے چاہیے جو تمہیں اس جہالت سے منع کرنے والا ہے، کیونکہ اگر سوچو تو اس نے تمہاری عزت تمہارے ہاتھوں ہی پامال ہونے سے بچائی ہے، کیونکہ تم تو پاگل پن میں اور غصے میں نہ جانے کیا کیا بک رہے تھے۔ لیکن اگر تم اپنی ان گھٹیا حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر اسی زبان پر جس کی طاقت پر تمہیں بڑا غرور ہے، یاد رکھو اگر فالج گر گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس دن شاید تمہاری آنکھیں کھلیں گی، زبان سے تو تم بول نہیں سکو گے، بس آنکھوں سے ندامت اور پچھتاوے کے آنسو ضرور بہاؤ گے۔ تم نے بہت بد اخلاقی کر لی، بہت دل دکھا لیے معصوم لوگوں کے۔ اب یا تو توبہ کر لو یا پھر میرے رب کی لاٹھی کا انتظار کرو، اور اگر اب بھی تم ایسا نہیں سوچ رہے اور تمہیں اپنے ظلم پر کوئی ندامت نہیں، تو پھر تم صرف ایک نفسیاتی مریض ہو جسے سب سے پہلے اپنے ضمیر کے ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔